السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ بھی ہو چکی، اب ذرا دل تھام کر فریاد کی تاثیر دیکھ۔ تو نے دیکھا سطوت رفتار دریا کا عروج، موجے مضطر کس طرح بنتی ہے اب زنجیر دیکھ۔ عزم حریت کا جو دیکھا تھا خواب اسلام نے، اے مسلمان آج اس خواب کی تعبیر دیکھ۔ آندھیوں نے اشجار کی جڑیں اکھاڑ ڈالی، برگ و گل بےتاب ہیں، پروانوں کی سانسوں نے دغا دی، مگر شمع کی لو تنہا جلملا رہی ہے، کیونکہ اسے ظلمتوں سے ٹکرانا ہے۔ صفوں کا سینہ چیر دینے والے ٹینک خود دو حصوں میں بٹ چکے ہیں، ایک لمحے میں فضا کو قضا بنا دینے والے گولہ و بارود کے دھوئیں چھٹ گئے ہیں۔ بجری و سیمٹ سے بنی آہنی شاہکار عمارتیں ریزہ ریزہ ہو کر سر تسلیم خم کر چکی ہیں، مگر ان سب کے درمیان ایک صنف نازک فخر سے سر بلند کیے کھڑی ہے، کیونکہ وہ سجدہ ملائک سے عطا ہونے والے شرف انسانیت کی پاسدار ہے۔ دسیوں مقدس لاشوں کو اپنی تہ میں چھپائے ہر سمت بکھرے ملبے کے ڈھیر پر بیٹھی دلسوز ماں کوئی عام مستور نہیں، بلکہ اپنے کردار میں سراپا احتجاج فاطمی ہے۔ یہ مسجد نبوی سے طلوع ہونے والے 1400 سالہ خاموش احتجاج کی پرزور صدا بن گئی ہے۔ مسند امامت پر قبضہ جمانے والے اقتدار پرست بھیڑیوں کو اس کی نگاہیں اپنے اندر طرز قرآن سموئے للکار کر کہتی ہیں، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے؟ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے؟ اس کو کیا جانے یہ دو رکعت کے امام۔ عزیزان محترم، آج امت مسلمہ کی حالت وہی ہو چکی ہے جو 11 ہجری میں رحلت رسول کے بعد تھی۔ کنیزان سیدہ فاطمہ کردار نبھانے میدان میں نکل چکی ہیں، اربابان اقتدار امریکہ و اسرائیل کی آڑ میں چھپے مشالے ہاتھوں میں تھامے غزہ کو راکھ کا ڈھیر بنانے نکل پڑے ہیں۔ دستکے فاطمی کے باوجود مصلحت پسندوں نے اپنے ضمیر و شعور کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ آج پھر مدینہ میں چھا جانے والی شب تاریک رواں دواں ہے۔ آج پھر مدینہ میں چھا جانے والی شب تاریک رواں دواں ہے۔ تمہارے مجرمانہ اجلاس اس فاطمی ماں کی آنکھوں پر ہمدردی کا پردہ نہیں سجا سکتے۔ تمہارے ہر نالہ و فریاد پر اس کا ایک ہی جواب ہوگا، کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، مجھ سے کچھ پنہا نہیں۔ اسلامیوں کا سوز و ساز لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، خشتے بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز۔ پیرو فاطمہ ہر رزم میں حق و باطل کے مابین سرخ لکیر رہی ہیں۔ کردار فاطمہ، للکار فاطمہ استعباد کی سفیدی سے مزین کسرے طاغوتی میں چنی گئی تھی اینٹوں کی غلاف بھی اتار دیتی ہے۔ پیرو فاطمہ کے کردار میں وہ تاثیر ہے کہ وقت کے غاصب کو شام کو بطور سقیفہ ذریعہ کار چننا پڑا ہے، مگر شاید غاصب یہ فراموش کر چکا ہے کہ یہ جنگ فدق کی جنگ نہیں، فدق تو بس ایک بہانہ تھا۔ یہ جنگ ایمان و نفاق کی جنگ ہے، یہ جنگ دین و قرآن کی جنگ ہے، یہ لا الہ کے نغمہ خواں کے امتحان کی جنگ ہے۔ کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے ماند حباب، کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے ماند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ عزیزان محترم، غزہ کی عظیم ماؤں کو تمہارا فنڈ نہیں چاہیے، بلکہ وہ اس امداد کو اپنے لیے ننگ و عار سمجھتی ہیں۔ وہ تو پیروان جناب سیدہ ہیں، ان کی تشنگی بھی وہی ہے جو ان کی پیشوا کی تشنگی تھی۔ انہیں ایک بیدار و جیدار ملت چاہیے جو محافظ قدس و محافظ دین ہو۔ قرآن جیسے منشور کے ہوتے ہوئے تمہاری اقوام متحدہ و نام نہاد حقوق بشر کی جانب نگاہیں ان کے رنجیدہ و مغموم دلوں کو تڑپا دیتی ہیں، اور اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ تم محفوظ ہو۔ پہلے فلسطین محکوم تھا، آج شام اسرائیلیوں کی سازشوں کی آماجگاہ بن چکا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کل تمہاری باری ہو۔ اس کی پیشن گوئی قرآن پہلے کر چکا ہے، لہٰذا آؤ اور قرآن کے فتاویٰ کو سنو، اسے اپنا خودی خواہ بناؤ، جس عظیم خاتون کا کردار غزہ کی عظیم مائیں ادا کر رہی ہیں۔
اپنی امید بھری نگاہیں انسانیت جیسی روح سے خالی ان انسانی وجودوں سے ہٹا لو، ورنہ اقبال کا وہی نغمہ دوبارہ دہرایا جائے گا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔